آج ہم بات کریں گے سیلیک ڈیزیز کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی میڈیسن کیا ہے۔ دوستو یہ سیلیک ڈیزیز جو ہے نا وہ گندم سے الرجی ہے۔ جو لوگ گندم کھاتے ہیں اور گندم سے جن کو الرجی ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، موشن لگ جاتے ہیں، پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، اعصابی کمزوری ہوتی ہے، پیشنٹ کو امپوٹنسی تھی، وہ بھی اس کے حوالے سے ہم میڈیسن میں کچھ آپ دوستوں سے شیئر کروں گا۔ تو اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے یا پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے یا دست ہوتا ہے یا اسہال وغیرہ قبض وغیرہ ہو جاتے ہیں یا ایسے پیشنٹ کا وزن کم ہوتا جاتا ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے، ایسے پیشنٹ کو تھکن اور کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح جلد کے اوپر خارش وغیرہ بعض کو دیکھنے کو ملتی ہے یا دھبے وغیرہ ہو جاتے ہیں، یہ بھی سیلیک ڈیزیز کی ایک علامات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر محمد فہیم ہومیوپیتھی کلینک سٹی مظفر گڑھ سے میں بات کر رہا ہوں۔ دوستو آج ہماری جا رہی ہے الحمدللہ میڈیسن پشاور اور یہ ہے سیلیک ڈیزیز کی۔ آج ہم بات کریں گے سیلیک ڈیزیز کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی میڈیسن کیا ہے، یہ کیوں ہوتی ہے اور اس کی کون کون سی میڈیسن ہے۔ میرے پاس الحمدللہ پورے پاکستان سے باہر سے آؤٹ آف کنٹری سے لوگ رابطہ کرتے ہیں اور میڈیسن منگواتے ہیں۔ ہم الحمدللہ 25 سال سے دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ پیشنٹ ہے سیلیک کا، اور اس کو کیا کیا مسائل ہوتے ہیں اور کیا کیا پرابلم ہوتے ہیں، اس کی میڈیسن جو ہم بھیج رہے ہیں الحمدللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج اس نے رابطہ کیا، آج ہم ان کی سیلیک ڈیزیز کی میڈیسن بھیج رہے ہیں۔ دوستو یہ سیلیک ڈیزیز جو ہے نا وہ گندم سے الرجی ہے۔ جو لوگ گندم کھاتے ہیں اور گندم سے جن کو الرجی ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، موشن لگ جاتے ہیں، پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، اعصابی کمزوری ہوتی ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پیشنٹ کی میڈیسن جا رہی ہے یہ سیلیک کی پیشنٹ کی میڈیسن ہے اور ساتھ اس کے امپوٹنسی کی بھی میڈیسن ہے، اس کے معدے کے مسائل بھی ہیں، معدے میں اس کے گیس وغیرہ رہنا ہے، معدے میں جلن وغیرہ، تیزابیت ہونا، ساتھ قبض وغیرہ ہونا، یہ اس کی جاتی ہے۔ لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ سیلیک کے حوالے سے ہے۔ دوستو آج آپ کا کوئی بچہ کوئی بڑا کوئی بھی سیلیک ڈیزیز میں مبتلا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی میڈیسن منگوا سکتے ہیں۔ سیلیک ڈیزیز کے زیادہ تر بچے تقریباً 80-90% بچے ہوتے ہیں، جو مریض ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں، لیکن 10-15% بڑوں میں بھی یہ تکلیف آتی ہے۔ جیسے کہ یہ پیشنٹ، اس کی ایج ہے 44 سال، 44 ایئر ہے، اس کو بھی سیلیک کا مسئلہ ہے۔ آج اس کی میڈیسن بھیج رہے ہیں اور سیلیک کی کچھ علامات، کچھ وجوہات آپ دوستوں سے میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ جیسے یہ پیشنٹ ہے، سیلیک ایک خودکار بیماری ہے جس میں جسم کا مدافعتی نظام اور گندم اور دیگر اجناس میں جو موجود گلوٹن پروٹین کو برداشت نہیں کر سکتا، اسے سیلیک وغیرہ کہتے ہیں، جس سے نتیجے میں گلوٹن کھانے سے چھوٹی آنت کی اندرونی جھلی متاثر ہوتی ہے۔ جو لوگ گندم کھاتے ہیں، گلوٹن استعمال کرتے ہیں، اس سے اس کی جو آنتڑ کی جو چھوٹی آنت کی جھلی ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، وہ غذا کو صحیح طریقے جذب نہیں کر سکتی، جس سے غذائیت کی جذب کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ جیسے چھوٹی آنت جو ہے نا وہ غذا کو جذب نہیں کر سکتی، اس کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ یہ سیلیک کی مین وجہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جسم کا جو مدافعتی نظام ہوتا ہے وہ اجناس میں جو گلوٹن میں پروٹین ہوتی ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں گلوٹن کھانے سے جو چھوٹی آنت ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کو غذا کو جذب نہیں کر پاتی۔ اب میں آپ کو سیلیک ڈیزیز کی جو علامات ہے وہ آپ دوستوں سے شیئر کروں گا کہ مریض کو کون کون سی علامات ہوتی ہیں۔ زیادہ تر پیشنٹ کو جیسے وہ گندم کھاتا ہے، گندم سے اشیاء بنی ہوئی اشیاء استعمال کرتا ہے تو اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے یا پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے یا دست ہوتا ہے یا اسہال وغیرہ قبض وغیرہ ہو جاتے ہیں، یا ایسے پیشنٹ کا وزن کم ہوتا جاتا ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے، ایسے پیشنٹ کو تھکن اور کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح جلد کے اوپر خارش وغیرہ بعض کو دیکھنے کو ملتی ہے یا دھبے وغیرہ ہو جاتے ہیں، یہ بھی سیلیک ڈیزیز کی ایک علامات ہے۔ اور خون کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے، انیمک پیشنٹ ہو جاتے ہیں، ہڈیوں میں کمزوری ہو جاتی ہے، اور جو بچے ہوتے ہیں ان کی گروتھ علامات ہر مریض میں مختلف ہوتی ہے۔ ہر ایک پیشنٹ میں ایک ہی علامات نہیں ہوتی، مختلف ہوتی ہے۔ بعض کا بچوں میں پیٹ میں درد ہو جانا، موشن وغیرہ لگ جانا، ٹھیک ہے، پیٹ میں اس کو قبض وغیرہ ہو جانا، بڑوں کی الگ سمٹم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سیلیک کی ڈیزیز کی کچھ علامات تھی جو میں نے آپ دوستوں سے شیئر کی اور وجوہات بتائی ہیں کس وجوہات سے یہ سیلیک ڈیزیز ہوتی ہے۔ تو ایسے پیشنٹ کی امپوٹنسی کی بھی میڈیسن جا رہی ہے اور اس کے معدے کے مسائل ہیں، اس کو معدے میں تیزابیت، جلن، ایسیڈیٹی ہوتی ہے
اور گیسز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے امپوٹنسی ہو جاتی ہے. اگر گیس مثانے کی طرف چلا جائے تو امپوٹنسی ہو جاتی ہے. اگر جوڑوں میں چلا جائے جوڑوں میں درد ہوتا ہے. اگر اوپر کی طرف آ جائے تو کندھوں میں درد، سر میں درد شدید ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو دوستو یہ ایسی میڈیسن ہے جو اگر کوئی بھی آپ کا کیس ہے، کوئی بھی آپ کا پیشنٹ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے. تو یہ سیلک کے پیشنٹ جتنا بھی انشاءاللہ بالکل کور ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے. تو الحمدللہ ہمارے پاس ہر مرض کا مریض ہم سے رابطہ کرتا ہے اور گھر بیٹھے میڈیسن منگواتا ہے. آپ بھی اپنی میڈیسن گھر بیٹھے ہم سے آن لائن منگوا سکتے ہو، آن لائن آپ کنسلٹ بھی کر سکتے ہو. آج کا جو ٹاپک تھا وہ سیلک کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور پیشنٹ کو امپوٹنسی تھی وہ بھی اس کے حوالے سے ہم میڈیسن میں کچھ آپ دوستوں سے شیئر کروں گا. میں اکثر ہی لیکچر میں یا پروگراموں میں میڈیسن شیئر کرتا رہتا ہوں. جیسے سیلک کی میڈیسن ہے کروٹنڈیک، پوڈوفیلم، الیگزون، لیسیتھینم، یہ علامات کے مطابق ہم میڈیسن استعمال کراتے ہیں. لیکوپوڈیم بہت اچھی میڈیسن ہے. اس کے ساتھ میدے کی الگ میڈیسن ہم دیتے ہیں، اور گیسز وغیرہ اس کی الگ میڈیسن ہوتی ہے. اگر ویکنس وغیرہ اعصابی کمزوری ہے، مردانہ کمزوری ہے تو اوینا سٹیوا میں نے آپ دوستوں سے پہلے بھی شیئر کی. نیفر لوٹم، یوہمبینم بہت اچھی میڈیسن ہے. اگر کوئی پیشنٹ کو نیند نہیں آ رہی ہے، اعصابی کمزوری ہے تو اشواگندھا اور پیسی فلورا اس کو سامنے رکھا کریں. یہ جو میڈیسن بتائی ہے یہ ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کے لیے ہے. اگر کوئی پیشنٹ ہے تو اپنے قریبی ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اس سے کنسلٹ کریں، اس سے مشورہ کر کے پھر آپ نے ہومیوپیتھی میڈیسن استعمال کرنی ہے، ادروائز ایسے استعمال نہیں کرنی. دعاؤں میں یاد رکھنا. آپ کا دوست ڈاکٹر محمد فہیم. اللہ حافظ.